الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن فصدره فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من آل بيته كلهم قد وجبت له النار وكما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کی نسبت پر ہو رہا ہے اور حفاظ کرام کی دستار کے سلسلے میں ہو رہا ہے. اپنے حوصلوں کے مطابق لوگ امٹ کر کے آئے ہیں، مستورات بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، دونوں طرح کے حضرات ہیں. اصلاح معاشرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصلاح معاشرہ کا انداز کیسے ہوگا؟ جو حضرات یہ جلسے کراتے ہیں اصلاح معاشرہ کے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اصلاح معاشرہ کا مطلب ان کو خود سمجھنا اور سیکھنا چاہیے. میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں اور بہت خاص بات ہے. ہمارے ان جلسوں میں کیا نعت پڑھنے والے اور حفظ قرآن کریم کی توصیف کرنے والے بچے نہیں ہیں کہ ایسی بچیوں کو ایسی عمر میں، اس عمر کے اندر جو ہے پردہ کنارے کی شریعت میں تاکید کی جاتی ہے اور بچوں کے بلوغ کا دور جو ہے 12 سے شروع ہوتا ہے. بچوں کے بلوغ کا دور 12 سے شروع ہوتا ہے، یعنی 9 برس کی بچی بالغ ہو سکتی ہے، 12 برس کا بچہ بالغ ہو سکتا ہے. ان دنوں میں اگر اسے علامات جو بلوغ کی لکھی ہیں فقہا نے وہ پائی جاتی ہے تو پھر بالغ ہو جائے گی بچی اور بالغ ہو جائے گا بچہ. 15 سال کی عمر میں اگر یہ چیز یہ صفات نہیں پائی گئی، بلوغ کی جو بیان کی جاتی ہے، تو 15 سال میں بہرحال بالغ مان لیا جائے گا. میں اس چیز کو اصلاح معاشرہ کے خلاف سمجھتا ہوں کہ ایسی نوعمر بچیوں کو جس کی عمر میری سمجھ کے لحاظ سے 10-12 سال کی معلوم ہوتی ہے، عوام کے مجمع میں، مردوں کے مجمع میں ان سے جو ہے قصیدہ خوانی کرائی جائے. مولانا عرفان صاحب دام برکاتہم دارالعلوم دیوبند کے مبلغ ہیں، ہندوستان کے مشہور مبلغ ہیں، دیگر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو سر اسٹیج مجھے سمجھا دیا جائے. آج اگر غلطی ہو گئی ہے تو آئندہ جو ہے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے. میں اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، میں کوئی اپنی نفسانی خواہش نہیں اتار رہا. آج کل کے حالات میں جو تجربہ ہے، جو حالات ہے، موبائل جو ہے بچیوں کے ہاتھ میں ہے، بچوں کے ہاتھ میں ہے اور معلوم ہے خبریں آتی ہیں، اطلاعات مل جاتی ہیں، مسائل پوچھے جاتے ہیں. مدارس کی بچیاں مسائل پوچھتی ہیں. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے اس موبائل وغیرہ کی وجہ سے جو ہے جو رشتہ چیزیں دیکھتے ہیں، اس کو صورت دیکھتے ہیں، اس کو جمال دیکھتے ہیں، اس وقت
में 15 साल से पहले बच्चियां बालिग हो जा रही हैं। आप हजरात तजर्बा कर लीजिए, पता लगा लीजिए। इसलिए मैं इसको बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता हूँ, मैं इसको मुनकर समझता हूँ। और इसी तरीके से नौजवान बच्चे जिनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं है, उनको स्टेज पे खड़ा करके नगमा खानी कराना, उलमा से मसला पूछ लीजिए कि इसका मसला क्या है। नौजवान बच्चा जो मर्द है, दाढ़ी नहीं है, वो जो खूबसूरती वाला है, उसके जरिए से उसको मजमे में खड़ा करके और मजमे के सामने इसके चेहरे का हुस्न नजर आ रहा है, लोगों की तबीयत मायल हो सकती है और हो रही है और गुनाह हो रहे हैं, मासी हो रहे हैं, हम जाने न जाने वो जानते हैं। इस वास्ते एहतियात लाजुती है। इस बात को मैंने पहले इस वास्ते बयान कर दिया कि शायद बाद में बयान न कर सकता। हमारे सामने पर्दे की अहमियत नहीं रह गई है, और चूंकि हमारे इलाके में इलाके में पर्दा नहीं है, इसे और अहमियत नहीं है। खुले में हार औरतें जो है वो टहल रही, घूम रही है और फिर रही है। पर्दे के आयात आप पढ़िए, अज़वाजे मुतहहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, जो कौम की माएँ हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा की माएँ हैं, उनका एहतराम है। माई आयशा के एहतराम है, माई उम्मे सलमा के एहतराम है, माई खदीजा के एहतराम है, और 11 अज़वाज मुतहहरात का भी ऐसा एहतराम है। पूरी उम्मत की माएँ हैं, इसी के लिए उनसे निकाह करना जायज नहीं है, उनको पर्दे का हुक्म दिया गया। अज़वाज मुतहहरात को पर्दे को हुक्म दिया गया, जो सबसे मुहतरम है, सबसे मुअज़्ज़ज़ है। दुनिया के इस जमाने की तमाम औरतों में और मज़कूरात में उनकी इज्जत जो है मुसल्लम है, उनको पर्दे को हुक्म दिया गया है। तो हमारी इन खवातीन को पर्दे का जो एहतराम नहीं कराया जा रहा है, अब क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? ये मुआशरे की खराबी है कि हमारी औरतें खुले में हाथ और सीना खोल करके जो है, यानी दुपट्टा उस पर नहीं है और टहल नहीं है। उस जमाने में जो दस्तूर था मक्का मुकर्रमा का और जो आम जाहिलियत का माहौल चल रहा था, वो यही चल रहा था कि उस जमाने की औरतें जो है वो जो दुपट्टा ओढ़ती थी, सर पे रखती थी या कंधे पे रखती थी, तो उनका दुपट्टा जो है सीनों पर नहीं होता। और आज का दुपट्टा क्या है? गमछा के बराबर है। आज का दुपट्टा गमछा के बराबर है और दुपट्टा सीने पर है ही नहीं। जो लड़कियां स्कूलों कॉलेजों पढ़ रही हैं, उनका हाथ तो अपनी जगह रहता है। जो औरतें मज़कूरात हमारे घर की औरतों ख़वातीन हैं, उनको जो है खुले बाहर इस तरीके से छोड़ना शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। आहिस्ता आहिस्ता आप हज़रात इस पे कंट्रोल कीजिए, उलमा इस पे बयान करें। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह ने गुजरात में जा करके हफ्ते में वाज बयान किया, तो वहाँ के अकाबिर उलमा ने कहा आपने बहुत अच्छा किया। उससे वहाँ तलहा साहब ने कहा वली रशीद एक किताब लिखो हज में, इसमें ये हो कि हज में पर्दा है। हुक्म से मैंने लिखा और मौलाना ने मुक़य्यद किया था कि 32 सफ़े से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हज का तरीका भी लिखा, हज के बाद चीजें लिखी और उसमें पर्दे का तस्वीर किया। फिर मैंने उसके बाद पर्दे पर मुस्तकिल एक किताब लिखी, मुस्तकिल किताब लिखी, इस्लाम का निज़ाम इफ़्फ़त और पर्दे शरई। हमारी किताबों के साथ छपी हुई किताब, उसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात लिखे हुए हैं जिससे पर्दे की तरफ रग़बत होती है और बेपर्दगी से जो है हमारा दिल जो है इसको मुनकर समझ करके पीछे होता है। इसका इस्तेमाल कीजिए। आइंदा जलसों में, मर्दों के जलसों में इस तरीके से बच्चियों से मैं समझता हूँ पढ़वाइए। और मैं उलमाए किराम के सामने कह रहा हूँ, तन्हाई में गोशे नहीं कह रहा, मुआशरे की इस्लाह कीजिए। नमाजें हमारे घर में नहीं पढ़ी जा रही हैं, कुरान पाक को छोड़ा जा रहा है और गैरों का तरीका इख्तियार किया जा रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ाह सराई में, नाक गोई में और खूब उम्दा अशआर पढ़े जाते हैं, सबका दिन मचल जाता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सूरत है, जो शक्ल है, जो चेहरा है, वो चेहरा हमारे नाथानों को, हमारे घर की मौलवियों को पसंद नहीं है। और कासिमी होकर के भी उनकी दाढ़ी
یہ کیا بات ہے آخر؟ اصلاح معاشرہ کی بات کر رہا ہوں، آپ حضرات ناراض نہ ہوں گے۔ اصلاح معاشرہ کا پوسٹر لکھا ہوا ہے، جب معاشرہ خراب ہے اس کو بیان کیا جائے گا، ایسی برداشت کرتے سب چلے جائیں گے۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح ہوگی توجہ سے، اصلاح ہوگی اللہ کے احکام کے سامنے جھکنے سے، اصلاح ہوگی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے سے، اصلاح ہوگی اللہ کا خوف پیدا کرنے سے، اور اصلاح ہوگی ان لوگوں کی اصلاح ہو چکی ہے ان کا ہاتھ پکڑنے سے، ان کے پیچھے چلنے سے، ان کی جوتیاں سیدھے کرنے سے، ایسے اصلاح ہوگی۔ ایسے نہیں ہو سکتی کہ صاحب پوسٹر شائع کر دیا جائے، اشعار پڑھ کے جائیں اور تالیاں بجا دی جائیں اور سبحان اللہ کہلوا دیا جائے، اس سے اصلاح نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ اس پہ کہنا چاہیے، یہ تعجب کا جملہ ہے، تعجب کا جملہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا حال ہمارا ہے، کیا حال ہمارا ہے۔ اور اگر کوئی اصلاح معاشرہ کے واسطے جو ہے نشاندہی کرتا ہے تو اس سے آپ کو کہنا چاہیے سبحان اللہ، اور اس سے کہنا چاہیے الحمدللہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، مجھے 20 منٹ سے 8 گھنٹے تک کا وقت دیا گیا ہے۔ ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ان جلسہ کرنے والوں کے لیے کہ جو نظام بنایا جائے اس نظام کو بنا کر کے جس کو بلایا ہے ان سب حضرات کے سامنے نظام پیش کر دیا جائے اور اندازہ بتا دیا جائے۔ مثلا 10 سے 10:15 ساڑھے 10 تک آپ کو آنا ہے اور 10:15 سے 10:15 تک آپ کو بتا دیں گے۔ یہ ترتیب بنا دی جائے تو ماحول خراب نہ ہو، ہر ایک کی رعایت بھی کی جائے۔ میں تو جلسوں میں 6-6 گھنٹہ بیٹھا ہوں، میری صدارت میں بہت سارے جلسے ہوئے ہیں، شروع سے آخر تک بیٹھا ہوں۔ اس وقت بھی کائنات کی طاقت بھی قوت تھی، اور اب جو ہے میں نے رات کے جاگنے کو کوئی جو ہے عجوبہ نہیں سمجھا۔ رات کے رات جاگا ہوں، طالب علم میں بھی جگہ ہوں، اسی زمانے میں جگہ ہوں، لیکن اب جو ہے ویسی ہمت نہیں رہی۔ پھر بھی جو جاگنا چاہتا ہوں جاگ لیتا ہوں، لیکن بعد میں اثر ہوتا ہے اور اسی بے ترتیبی کا طریقہ خالی بیماری۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن ہم نے نازل کیا ہے، کسی اور کا نازل کیا ہوا نہیں ہے، کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے، اور نازل کیا ہے وہاں سے بھیجا ہے، بنایا ہوا کلام نہیں ہے کسی کا۔ الفاظ بھی نازل ہوئے ہیں اور اس کے معنی بھی نازل ہوئے ہیں۔ الفاظ کو نازل کر کے ابراہیم کو بھیج کر کے تفسیر کرائی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل مفسر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو اس طرح قرآن بھیجا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ ذکر سے یاد کیا گیا ہے، ہم نے قرآن آپ کے پاس بھیجا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ قرآن کریم کے مضامین کو آپ کھول کر کے صاف واضح بیان کرنا۔ معلوم کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں وہ قرآن کی تفاسیر ہے، قرآن کی تفاسیر ہے۔ ہم ایک چیز جانتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن کا، اور سن رکھا ہے اور حقیقت ہے یہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بات آیات کی جو تفسیر کرتی ہے۔ یہاں یہ جملہ ہے، وہیں یہ قرآن پاک کی قرآن کریم کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ اس واسطے جو لوگ یہ کہتے ہیں صاحب ہمارے واسطے قرآن کافی ہے، حدیثوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی خلاف ورزی ہے، قرآن پہ عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ رسول علیہ السلام کو آپ تمہیں دیں اس کو لے لو، اس بات کو بتائیں لے لو، مان لو، اس بات سے منع کر دیں اس کے قریب نہیں پھٹکنا، اسے کنارے ہو جانا، ہراہے گا۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یہ قرآن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ حدیثوں کا استناد بیان کر رہا ہے، حدیث کے دو کا مستند ہونا بیان کر رہا ہے۔ اور ہماری فقہ کی کتابیں جو ہیں اسی قرآن و حدیث سے چونکہ نکالی گئی ہیں، قرآن سے ثابت مسائل فقہ میں، حدیث سے ثابت مسائل فقہ کے اندر ہیں، اسی فقہ کو ایسے لایق قرار دینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ وہ مسائل ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ذکر ہم نے نازل کیا، قرآن ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن
کی حفاظت ہم کریں گے، قرآن کے محافظ ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو قرآن کی حفاظت کے واسطے منتخب فرمایا۔ یہ بچے انتہائی خوش نصیب ہیں، ان کے والدین انتہائی خوش نصیب ہیں، جن کی آج ان کے سامنے ان کے سروں پہ دستار باندھی گئی ہے۔ اللہ ان بچوں کے ذریعے سے جو ہے قرآن کی حفاظت کروا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے سب سے پہلے قرآن پاک کی حفاظت کیا۔ صحابہ کرام کے زمانہ حضور کے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور حضور کا زمانہ جو صحابہ کرام کا زمانہ ہے، اس زمانے میں 12-14 سال 8 ہی سال کے بچے ہی نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں صدیق اکبر بھی قرآن یاد کر رہے ہیں، عمر فاروق بھی یاد کر رہے ہیں، اور عثمان غنی بھی یاد کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے، عمر فاروق صدیق اکبر سے قریب ہے، زیادہ عمر والے ہیں اور قرآن پاک یاد کر رہے ہیں۔ سلمان فارسی کو مل جائے 250 برس بیان کی جاتی ہے، دوسری روایت 350 برس کی ہے، سلمان فارسی 250 برس ہے اور قرآن یاد کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا نازل ہو رہا ہے، صحابہ کرام محفوظ کرتے چلے جا رہے ہیں، صحابہ کرام محفوظ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر اس صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دیا جائے، ہٹا دیا جائے، تو دین کا کوئی شمع ہمارے پاس باقی نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے دین کو صحابہ کرام نے مکمل طور پہ لیا، اور اس طریقے سے لیا کہ عرفات کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبی ذی الحجہ کو جمعے کا دن تھا، اس دن میں قرآن پاک نازل کر کے اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے دین کو کامل و مکمل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کے بھیجا، اور آج اعلان کیا جا رہا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے اپنی نعمت کامل کر دیا، نعمت پوری تم کو دے دیا۔ تو دین کی نعمت دینی تھی، ہم نے دے دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، صرف ایک دین ہمیں پسند ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اس کے پہلے قرآن میں اعلان ہو چکا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، کوئی اور مذہب اختیار کرے گا، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ اسلام دین ہے، اس لیے ہمارے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو اسلام دیا ہے، ایمان دیا ہے، اس کی قدر کیجیے، اس کی قدر کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تبلیغ کر رہے ہیں، اور آپ کو اینٹیں پتھر مارے جا رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، تالیاں بجائی جا رہی ہیں، مجبور پاگلوں دیوانہ کہا جا رہا ہے، دھکا اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور وہاں کتنے ایسے ہوئے جو حضور کے خاندان کے ہیں، غریبی ہیں، قریشی ہیں، انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا اور دھکار دیے گئے۔ لیکن آج ہمیں گھر میں مائی باپ کے پیٹ سے جو ہے دین ملا ہوا ہے، اسلام ملا ہوا ہے، وراثت کے طور پر ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اسے وراثت کا مال اڑایا جاتا ہے بے فکری کے ساتھ۔ ویسے ہم ایمان اڑائے چلے جا رہے ہیں، اسلامی شعار اڑائے چلے جا رہے ہیں، اسلامی اعلان اڑائے چلے جا رہے ہیں، اسلامی شکل ہمیں پسند نہیں ہے، اسلامی صورت پسند نہیں ہے، اسلامی سیرت پسند نہیں ہے، نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے، نبی کی چال پسند نہیں ہے، نبی کا لباس پسند نہیں ہے، نبی کا ظاہر پسند نہیں ہے، نبی نے جو تعلیم دیا ہے ظاہر و باطن کی اصلاح کی وہ پسند نہیں ہے، ہمیں انگریز پسند ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم کے واسطے بجائے اس کے کی ایمانیات کی اور قرآن کی تعلیم دے، اسلام کی تعلیم دے، مسائل کی دینیات تعلیم دے، ہم اس تعلیم کو دیے بغیر کالجوں میں بھیج دیتے ہیں، اسے انہیں کلمہ تک نہیں سکھاتے، اور بڑے ہو جاتے ہیں، والے ہو جاتے ہیں۔ بہت سے مدرسے کالجوں کا سروے کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا، والد بچے والد بچیاں کلمہ پوچھا گیا، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکے۔ اور بہت سے باہر ملکوں میں ایسے اسلام کے دعوے دار ہیں جو پشتوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، ان کے سامنے جو بات آئی، جانتے ہو کیا نام تھی؟ کلمہ کیا ہے؟ کیا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک بالغہ خاتون کہتی ہے، میں مسلمان، میری ماں مسلمان، میری دادی مسلمان، میری نانی مسلمان، لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکی۔ اور جب حضرات نے سامنے پیش کیا، ہمارے حضرات علماء تھے جو باہر کے سفر تھے، تو کہا رسول
اللہ سنا ہے، رسول اللہ سنا ہے۔ مسلمانوں قدر کر لو، اس ملک کے اندر جو ہے ایمانیات تمہاری محفوظ ہیں، اخلاق تمہارے محفوظ ہیں، قرآن محفوظ ہے، حدیثیں محفوظ ہیں، اور حدیث قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے محفوظ ہیں۔ اگر دین سے بہترائی کیا، قرآن سے بہترائی کیا، حدیثوں سے بہترائی کیا، علماء سے بہترائی کیا، یہ نعمت چھن جائے گی، یہ نعمت چھن جائے گی اور آفتیں آ جائے گی اور ایسی آئے گی تو پھر حل نہیں ہو پائے گا، وہی مسئلہ سامنے آئے گا۔ اب پچھتائے کا ہوت ہے جب چڑیا چن گئی کھیت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، اس کے والدین، اس کے ماں باپ غیر اسلامی تربیت کرتے اور غیر اسلامی کالجوں میں، اسکولوں میں، یہودوں کے کالج میں، نصارہ کے کالج میں، دوسرے کالجوں میں بھیج کرتے جو ہے یہود کے بیان کرتے کالجوں میں بھیج کرتے یہودی سکھا دیتے ہیں، نصارہ کے ہاں دے کر حوالے کرتے نصرانیت سکھا دیتے ہیں، اور لوگ کے پاس بھیج کرتے کچھ اور سکھا دیتے ہیں، ایمان نہیں سکھاتے، اسلام نہیں سکھاتے۔ اور جب ہمارے بچے اور بچیاں، ایک چیز ہے، ایک صفت ہے انسان کے اندر، غروب کے بعد ایک صفت آتی ہے، ایک خواہش آتی ہے، ایک جوش آتا ہے، ایک شہوت آتی ہے۔ وہ شہوت مرد کے لیے عورت کی طرف جانب ہوتی ہے، عورت کے لیے مرد کی طرف جانب ہوتی ہے۔ ہم نے اسلام ایمان کو سکھایا نہیں، عقائد کو سکھایا نہیں، اسلام کی خوبیاں تو سکھایا نہیں۔ اب ایک بچہ ہے، ایک بچی ہے، کالج میں ساتھ پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے آشنائی ہو جاتی ہے، وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اس کے پاس جانے میں ہمارے لیے کیا خرابی ہے اور اس کے پاس جانے میں ہمارے لیے کیا خرابی ہے۔ یہ قصور کس کا ہے؟ سرپرستان کا ہے، اولیاء کا ہے۔ اور ابھی بیان کر رہے تھے، جو اشارہ کر رہے تھے، آپ حضرات نے اشارہ بھی کیا، میں اور سمجھا، میں اور صاف وہی بات جو مولانا شبلی صاحب نے کہی ہے، میں ذرا اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ مولانا کو وقت ملا اور بولتے اس کو سوچئے، جو غلطیاں کر رہے ہیں غلطیوں سے توبہ کیجئے۔ آج اس اجلاس میں یہ طے کر کے جائیے، طے کر کے اٹھیے۔ ابھی علماء کرام کے بیانات باقی ہیں، مولد عالم دیوبند مولانا عرفان صاحب جہاں برکات ان کا بیان باقی ہے، ان کے بیانات کو سنیے، عمل میں لانے کے بعد سنیے۔ جلسے کو شہرت کی چیز نہ بنائیے، ایک اپنے آنا کی چیز نہ بنائیے۔ صاحب اتنا بڑا جلسہ ہم نے کر لیا اور صاحب بڑے کامیاب ہیں۔ کامیاب اس وقت ہوگے آج کے جلسے سے ہمیں طے کر کے اٹھ گئے، اب کوئی کام خلاف شریعت و سنت نہیں کریں گے، نمازیں نہیں چھوڑیں گے، پابندی کریں گے، روزے کے احترام کریں گے، زکات ادا کریں گے، حج فرضوں کا حکم کریں گے، اور تمام شاعر اسلام کی پاسداری سب سے پہلے ہم کریں گے۔ یہ مدارس اسلامیہ جو آپ حضرات نے کھول رکھے ہیں، یہ اکابر کی نگاہ ہے، اکابر کی نگاہ، اور انہی مدارس اسلام کی وجہ سے کہ ہماری اسلامی شکلیں، اسلامی صورتیں باقی ہیں، ان کی سختی کی وجہ سے جو ہے اسلامی شکلیں صورتیں باقی ہیں، انہیں اسلامی شکلیں صورتیں باقی نہ رہتی ہیں۔ اس کا خیال دیجیے۔ اور تین باتوں کی دعا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اور وہ قرآن پاک میں کا اور ذکر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا کیا ہے۔ آپ جو ہے دعا ابراہیم کہے جاتے ہیں، نوید مسیحہ کہے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے دعا کیا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ان میں بھیجیے ایک رسول جو قرآن پاک جو آپ کی آیات یعنی کتاب اللہ کو پڑھ کر سنائے۔ یہ مکاتب دینیہ ہمارا وہ کام کر رہے ہیں۔ دوسرا ذکر کیا ہے وَيُعَلِّمُكَ الْحِكْمَةَ، ہمارے جن کے تعلم ہے یہ کتاب حکمت تعلیم دے رہے ہیں۔ وہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اور ذکر کیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ تَزْكِيَةَ النُّفُوسِ، تزکیہ نفوس۔ تزکیہ نفوس ایک معمہ بنا لیا گیا ہے، بیان بازی تو کی جاتی ہے، تزکیہ نفوس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ آخر جیسے ہمارے حضرات علماء مکاتب کا اجرا کرتے ہیں، مدارس کا اجرا کرتے ہیں، خانقاہوں کو کیوں نہیں جاری کرتے؟ میں نہیں کہتا الگ خانقاہیں بنائیے، انہیں مدارس میں خانقاہیں قائم کیجیے۔ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی ہندوستان
کے شمس و قمر تھے، اس کو شمس کہیں، اس کو قمر کہیں، ہم نہیں تعبیر کرتے، ان دونوں کے آگے تعبیر نہیں تھی، ورنہ شمس و قمر کی حضرت انسان جو اللہ والا ہے کیا حیثیت ہے؟ مولانا قاسم آدمی جو ہے اور آگے ہیں ان دارالعلوم دیوبند میں اس وقت سے آج تک یہ سلسلہ خانقاہی چل رہا ہے، الگ سے خانقاہ دارالعلوم یہ بنائی، مظاہر سہارنپور میں یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا قرآن کریم نے یا ایھا الذین آمنوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کو ڈرو اور صادقین کا ساتھ پکڑو اور ان کے تعلیم کے ذریعے سے اپنے قلوب کا تزکیہ کرو۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو پڑھا، اس کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، یعنی قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنایا، اور قرآن کے مطابق زندگی بنانے میں حدیثوں پر عمل آ جاتا ہے۔ تو قرآن حفظ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اعلان کروایا اس میں شرط لگائی ہے، آگے مدعا دلایا گیا ہے کہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنایا تو وہ بچہ کیا ہے؟ ادخلہ اللہ الجنہ، خدا اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور 10 آدمیوں کے بارے میں جو ایمان کے ساتھ وہ گئے تھے لیکن گناہ کبیرہ کے مرتکب تھے، گناہ زیادہ تھے، یہ حافظ خود جنت میں جائے گا اور اپنے گھر کے 10 لوگوں میں سے جو ہے چھانٹ لے گا اور جنت داخل کرائے گا۔ حافظ کے والدین کو میدان قیامت میں ایسا تاج پہنایا جائے گا جہاں ولی عہد جمع ہوں گے، اس کی اصل صفت تو وہی معلوم ہوگی۔ ایک صفت ہم کو سمجھانے کے واسطے ہمارے سامنے سورج سے زیادہ کوئی روشن چیز نہیں ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی استاد کی مثال ایسے سمجھو جیسے کسی کے گھر میں سورج اتر آوے۔ یہ جو نقشہ میں بتایا گیا ہے اور جو اعزاز کیا گیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ایسے والدین کو جہنم میں بھیجنے کے واسطے اعزاز دے رہے ہیں؟ نہیں، یہ جنتی حافظ جنتی 10 آدمی کو لے جائے گا اور اس کے والدین جنت میں جائیں گے۔ آپ بتائیے دنیا کی کس ڈگری میں، دنیا کے کس علم میں، دنیا کے کس فن میں اور دنیا کے کس جو ہے ڈگریوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے جس میں جنت گواہا ہو؟ مسلمانوں کا یقین ہے، قرآن نے بیان کیا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے دنیا میں کماؤ، دنیا کماؤ، اپنی ضرورت ہر دنیا جو ہے یہاں کے لیے کیا ڈگری ہے اور یہ ہیرے جواہرات ہیں، یہ آخرت میں کام دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم کی، عمل کی، اخلاق کی توفیق دے، اپنے معاشرے کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے میں جو بگاڑ ہے علماء سے پوچھ کر کے اس کو جو ہے درست کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔